لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا جو حجم ہے، ہاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ 1.2 ٹریلین ڈالر ہوگا یا 1.5 ٹریلین ڈالر ہوگا، اگر ہم اس کو نہیں کسی کیلکولیشن میں لے کے آئیں 400 بلین ڈالر 400 بلین ڈالر ٹھیک ہے. تو 400 بلین ڈالر میں اگر 40 سال میں 40 سال میں تو میں نے 40 سال کہا نا. میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ 3 سے 4 سال جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ 30 سے 40 سال ہے. سر جب وہ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی غلط ہے تو نہیں تو ٹائمنگ کی بات ہے نا. نہیں وہ اماؤنٹ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ اماؤنٹ تو کم کہہ رہے ہیں نا، 100 کہہ رہے ہیں، میں تو 125 کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک دوسری چیز جو کہ یہ مجھے نہیں، میں پھر آپ کے سوال سے آپ بولو، آپ اس میں آپ فائنینشیل انویسٹیگیٹر ہیں نا، آپ ان لوگوں کو لعنت کریں جو لے گئے ہیں، ان کو برا کہیں. آپ سارے محسن نقوی پڑھ گئے. نہیں میرا سوال یہ آپ سارے محسن نہیں یار میرے بات ہے، آپ سارے محسن نقوی کے پیچھے پڑے، اس کی تعریف کریں نا کہ اس نے ایک پبلک حقیقت بیان کی ہے نا. اس میں سے 80% بزنس مین ہے، 10% بیوروکریٹ ہے، 10% اور عہدیدار ہے. 10% پولیٹیشین نہیں ہے اس میں؟ بتایا 10% بتا تو دیا نا کہ 10% صرف 10%. اب بھائی یہ اور 10 سے بھی کم ہوں گے. 10 سے بھی کم ہوں گے. پولیٹیشین 10 سے بھی کم ہوں گے، اور دوسرے عہدیدار جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ 10. 80 10 10 سمجھ آئی بات؟ جی 80 10 10. بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، بزنس مین کتنا ہوگا پاکستان میں؟ نمبر کیا ہے؟ میرا لاکھوں میں ہوگا نا. ہوگا. پولیٹیشین کتنے؟ 400 500 600. تو جو آپ لوگوں نے ایک ہوا بنا لیا ہے. عمران خان نے بھی ہوا بنایا تھا. یار ٹھیک ہے، اگر 20 بلین ڈالر پڑا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. 10 بلین ڈالر 2 بلین ڈالر پڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین کا بلیک منی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بزنس مین کا بلیک منی ایشو ہے. سر لیکن یہ ایشو تو ہے نا کہ جب وہ پولیٹیشین کرپٹ ہوگا تو وہ نیچے پھر پورا بیوروکریسی کا نظام کرپٹ ہوگا، جو کہ ہم سندھ میں اور کراچی میں دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کے سارے کاروباری فرشتے ہیں. ختم ہوئی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا. السلام علیکم دوستوں، کیا پاکستانی واقعی 3 سے 4 سالوں میں 100 بلین ڈالر غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لے گئے ہیں؟ اور کیا یہ رقم کسی طرح واپس آنے کا امکان موجود ہے؟ اس کا ملک کی اکانومی پہ کیا اثرات ہوئے؟ اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کراچی اور پاکستان کی اکانومی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے شبر زیدی صاحب سے، جو کہ فارمر چیئرمین ہیں FBR کے اور جیو اکانومکس کے ایکسپرٹ ہیں. شبر صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. تو شروع سے کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کل بڑا ایک بم پھاڑا کہ 100 بلین ڈالر 3 سے 4 سالوں میں پاکستان سے باہر چلے گئے. دیکھیے میں اس کا جواب آپ کو لائٹر نوٹ پہ دے دیتا ہوں کہ ایک زیدی جو ہے وہ ایک نقوی سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. چلے ٹھیک ہے. اور یہ ایران جنگ کے تناظر میں تو ایران جنگ کے تناظر میں نہیں. اب میں زیدی ہوں، وہ نقوی صاحب کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور وہ جو میں بڑی کلیئرلی کہتا ہوں کہ میں جو انہوں نے کہا ہے اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. 100% ایگری کرتے ہیں. مگر میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ وہ جو 100 ملین کی فگر ہے وہ ان کی کم ہے، یہ 125 ملین کے قریب ہے. مگر یہ ٹائم پیریڈ جو بتا رہے ہیں 3 سے 4 وہ غلط ہے. یہ تقریباً 30 سے 40 سال ہے. 30 سے 40 سال ہے. مطلب 30 سے 40 سال کے دوران پاکستانیوں نے تقریباً 125 بلین ڈالر باہر جمع کیا ہے. وہ کہاں سے لائے ہیں وہ اگر آپ کبھی اسپیشل پروگرام کریے گا میں بتاؤں گا آپ کو. مگر یہ بات بالکل کلیئر ہے. اور یہ بات میں 2016 میں اپنی کتاب جس کا نام ہے پاناما لیگ بلیسنگ ان ڈسگائز، جو کہ شاید ای بکس میں اویلیبل ہے، اس پہ دیکھ لیں. میں نے پوری کیلکولیشن دی ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہاں سے لائی ہے کیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ پریشان کیوں ہیں. نہیں میں پریشان نہیں ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا جو حجم ہے، ہاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ 1.2 ٹریلین ڈالر ہوگا یا 1.5 ٹریلین ڈالر ہوگا، اگر ہم اس کو نہیں کسی کیلکولیشن میں لے کے آئیں. 400 بلین ڈالر 400 بلین ڈالر ٹھیک ہے. تو 400 بلین ڈالر میں اگر 40 سال میں 40 سال میں تو میں نے 40 سال کہا نا. میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ 3 سے 4 سال جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ 30 سے 40 سال ہے. سر جب وہ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی غلط ہے تو نہیں تو ٹائمنگ کی بات ہے نا. نہیں وہ اماؤنٹ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا. وہ
اماؤنٹ تو کم کہہ رہے ہیں نا، 100 کہہ رہے ہیں، میں تو 125 کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک دوسری چیز جو کہ یہ مگر بات مجھے انہوں نے نہیں، میں کراچی میں، پھر آپ کے سوال سے آپ بولو، آپ اس میں آپ فائنینشیل انویسٹیگیٹر ہیں نا، آپ ان لوگوں کو لعنت کریں جو لے گئے ہیں، ان کو برا کہیں. آپ سارے محسن نقوی بھی پڑ گئے. نہیں، میرا سوال یہ تو نہیں اس سے سوال آپ سر سارے یہ آتا ہے کہ وہ نہیں کون لوگ ہیں یار میرے بات، آپ سارے محسن نقوی کے پیچھے پڑے، اس کی تعریف کریں نا کہ اس نے ایک پبلک حقیقت بیان کی ہے نا، اس نے بیان کیا. آپ سارے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی جن کے یہ دو پیسے 2 نمبر پڑے ہوئے ہیں. سر میں نہیں ڈیفینڈ نہیں، آپ کی جو ٹون ہے، جو آپ کا اسٹائل ہے، جو آپ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا، کوئی انہوں نے ایسی بات کر دی جو انہونی ہے، جو نہیں ہوتی، جو ہمیں پتہ نہیں تھی، کوئی انہوں نے نہیں، یہ ساری بات میرے کم از کم 10 آرٹیکل ہے اس کے اوپر اخباروں میں، 10 کم از کم 10 کہ یہ. اور میں چیئرمین FBR ہوں، میں 40 سال اے فرگوسن کا پارٹنر رہا ہوں، 30-40 سال. تو میں یہ بات پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے ہیں. اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ بتائیں نا کہ یہ جو پاکستان میں یہ صرف بزنس کمیونٹی ہے. اس میں سے 80% بزنس مین ہے، 10% بیوروکریٹ ہے، 10% اور عہدیدار ہے. 10% پولیٹیشین نہیں ہے اس میں؟ بتایا 10%، بتا تو دیا نا کہ 10%. صرف 10%؟ اب بھائی یہ اور 10 سے بھی کم ہوں گے، 10 سے بھی کم ہوں گے. پولیٹیشین 10 سے بھی کم ہوں گے، اور دوسرے عہدیدار جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ 10. 80-10-10. سمجھ آئی بات؟ جی 80-10-10. بھائی سمجھنے کی کوشش کرو. بزنس مین کتنا ہوگا پاکستان میں؟ نمبر کیا ہے؟ میرا لاکھوں میں ہوگا نا. لاکھوں میں ہوگا. پولیٹیشین کتنے ہیں؟ 400 500 600. تو جو آپ لوگوں نے ایک ہوا بنا لیا ہے. عمران خان نے بھی ہوا بنایا تھا. یار ٹھیک ہے، اگر 20 بلین ڈالر پڑا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. 10 بلین ڈالر 2 بلین ڈالر پڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین کا بلیک منی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بزنس مین کا بزنس بلیک منی پہ ایشو ہے. سر لیکن یہ ایشو تو ہے نا کہ جب وہ پولیٹیشین کرپٹ ہوگا تو وہ نیچے پھر پورا بیوروکریسی کا نظام کرپٹ ہوگا، جو کہ ہم سندھ میں اور کراچی میں دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کے سارے کاروباری فرشتے ہیں. ختم ہوئی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیے نا، ساری آپ کی جو ٹون ہے نا، آپ کا سارا انسٹانس ہے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہے، بزنس مین وہ کرپٹ ہے، افسر کرپٹ ہے. اس لیے یہ سارے جو وہ معصوم شہزادے فرشتے پھر رہے ہیں نا، انہوں نے 80 ملین اس لیے لے لیا کہ بڑے معصوم ہیں. آپ نے ابھی مجھے پروگرام سے پہلے کہا کہ جی یہ الاؤ کیوں کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو اس کا یہ جواب دیا کہ اگر شراب الاؤڈ ہے تو آپ پینا شروع کر دیں گے؟ بتا دیں مجھے. بالکل نہیں. یہ شراب اویلیبل ہے، اگر یہاں 2 بوتلیں شراب کی رکھی ہیں، یہاں 2 بوتلیں شراب کی رکھی ہیں، تو وہ شراب اگر رکھی ہیں 2 بوتلیں، تو آپ اس لیے نہیں پئیں گے کہ اویلیبل نہیں ہے، یا اس لیے نہیں پئیں گے کہ یہ حرام ہے. ایگزیکٹلی. اگر کوئی نہیں پیے گا تو اس لیے نہیں پیے گا کہ وہ حرام ہو. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، کس نے نہیں پکڑا؟ اس کو چھوڑ دیں. ابھی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کاروبار. چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پہ ہم تھوڑا سا اس کا ڈائسیکشن کریں کہ مقصد تو ان کا ہے نا ملک کی بہتری. کس کی بہتری؟ میں نے یہ کہانی میں نے اس کہانی کے آگے جانا ہی نہیں. ملک کی بہتری کی کہانی یہ بات سن لو میری. یہ چورن ملک کی بہتری، ملک کی سالمتی، ملک کی محبت، پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. یہ مشہور و معروف ہے. پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. یہ پاکستانی سارے جو پیٹریوٹ ہیں نا، یہ اسکاؤنڈرلزم کی بات کر رہے ہیں. یہ مجھے ملک کی بہتری، ملک کی اچھائی کی کوئی بات نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے. یہ بتا کے میں گھر چلا گیا. باقی آپ کی مرضی ہے، انویسٹیگیٹ کریں نہیں کریں. نہیں وہ تو فیکٹ آ گیا. لیکن اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو اگلی بات کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ 30% بھی اگر آپ واپس لے آئیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 120 تمہارے پاس بات پڑے ہوئے ہیں، تم 120 میں سے 100 میں سے اگر 25 بھی لے آؤ تو پاکستان کو IMF سے جان چھوٹ جائے گی. یہی کہہ رہے ہیں نا. تو وچ از ٹرو. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، وہ تو کہہ تو صحیح رہے مگر آئیں گے نہیں. کیوں آئیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم بیسیکلی ہمارے ضمیر صاف نہیں ہے. ضمیر صاف نہیں ہے یعنی دیکھیں نا، ایک تو انڈرسٹینڈنگ کا بھی تو مسئلہ ہے نا، جو آپ نے بتایا کہ یہ 10 سے 15 سالوں میں ہوا. کوئی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے. میری بات سن لو. میری بات میں جواب دیتا ہوں تو سمجھ آ جائے گی. مجھے خیابان جامی پسند نہیں ہے.
مجھے شیخ زید اسٹریٹ پہ رہنا ہے. صحیح, سمجھ آئی بات؟ میں سمجھ گیا. تو بس اگر جب آپ کے ہمارے یہاں ضمیر مطمئن نہیں ہے, ہمیں خیابان جامی جہاں آپ اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی, غلط کوئی بھی ریزن ہو اس کی وجہ. لیکن اب تو شیخ زید یار اسٹریٹ میری بھی بات تو سنو نا, safe نہیں رہی نا. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں. ہمیں شیخ زید اسٹریٹ اچھی لگتی ہے, خیابان جامی اچھی نہیں لگتی. یا وہ جو سنگاپور میں ایک سینٹر میں اسٹریٹ ہے نا, جو میری اسٹریٹ ہے, وہ ہمیں اچھی لگتی ہے. تو ہمیں خیابان جامی یا لاہور کی مال روڈ وہ اچھی نہیں لگتی. تو وہ ایک ہمارے اندر ایک جراثیم آ گئے ہیں, آ گئے تھے, آ گئے ہیں. تو جب تک وہ اس جراثیم کا وائرس نہیں نکلے گا یہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. اب وہ جراثیم کا وائرس کیسے نکلے گا وہ دیکھ لیتے ہیں, اسے الگ, اس پہ الگ پروگرام کریں گے کسی وقت. مگر ہمیں سمپل آنسر یہ ہے کہ ہمیں خیابان جامی میں اپنے بچوں کو نہیں رکھنا ہے. سمجھ آئی بات؟ بالکل, بات سمجھ آ گئی؟ بالکل سمجھ. تو ہمیں جس آدمی کے پاس $100 ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بچے شیخوں کے آگے ذلیل ہوتے رہیں گے, مگر وہ وہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پہ ذلیل ہونا پسند نہیں کر رہا. نہیں, یونیورسٹی روڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ معیاری تعلیم نہیں. یار میری بات سنو, میری بات سنو. نہیں ایک سیکنڈ, تمہیں یونیورسٹی روڈ یاد آ گئی. جی جی, رات کو میرے ساتھ فیز 8 چل رہا. صحیح ہے, رات کو میرے ساتھ فیز 8 چل رہا. صحیح ہے. پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کراچی کیا ہے. تمہیں صرف کراچی میں یونیورسٹی روڈ کی برائی یاد ہے. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہیں صرف برائی کی بات کرنی ہے یونیورسٹی روڈ کی. تم نے یار میری بات سنو نا, میری بات سنو. میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں, تم نے فوراً بولا یونیورسٹی روڈ. وہ جو $100 ملین والا ہے وہ یونیورسٹی روڈ جاتا ہی نہیں کبھی. سمجھنے کی کوشش کرو, وہ کبھی یونیورسٹی روڈ گیا ہی نہیں. وہ فیز 8 میں رہتا ہے یار. ایسا نہیں ہے سر, ایسا ہی ہے. پاکستان کا سب سے یار بڑا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کا کراچی کا سب سے بڑا جو ریسٹورنٹ کی چین ہے کباب جی ہے, وہ کہاں رہتا ہے؟ کبابی ہر جگہ ہے. میری بات کہاں پہ رہتے ہیں وہ, ان کے مالکان رہتے ہیں گلشن یار میں. میری بات سن لو, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میری بات سنو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں کوئی بچہ نہیں پڑھتا ہے جو ڈیفینس میں رہتا ہے. ایگزیکٹلی نہیں پڑھتا نا, ضرورت بھی نہیں ان کو پڑھنے کی. آپ نے جو سسٹم بنایا اس میں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. تو میں صرف آپ کی سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ خیابان اتحاد فیز 8 کے پیچھے چلے جاؤ, اس کا کوئی تعلق یونیورسٹی روڈ سے نہیں ہے, یہ الگ سبجیکٹ ہے. تو تم جب اس کی جب ایک سیکنڈ جب ان لوگوں نہیں, ایک سیکنڈ, ابھی ہماری بات عوام کی نہیں ہو رہی ہے, سن لو, ابھی ہماری بات عوام کی نہیں ہو رہی. تو دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرو. یہ تم کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہو, مجھے چریا نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. نہیں, آپ مجھے بیوقوف بنا کے یونیورسٹی روڈ دکھا کے مجھے چریا. میں سر یہ کہہ رہا ہوں سن لو میری بات, صرف وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں پسند نہیں. بات سن لو نا, بات پوری سن لو نا. نہیں وجوہات کوئی نہیں ہے, یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں یار ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, تم سے زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی یونیورسٹی روڈ نہیں جاتا, نہ وہاں رہتا, نہ ان کے بچے کبھی جاتے, نہ ان کی وہاں شادیاں ہوتی, نہ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ ان کو کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے, نہ ان کو کوئی پانی کا ایشو ہے. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کراچی سے, کوئی ایشو نہیں ہے. میں ایسے گھر دکھا سکتا ہوں پاکستان میں, کراچی میں پچھلے 10 سال میں 4000 گز کے کتنے مکان بنائے ہیں فیز 8 میں, جا کے چیک کرو جاؤ. تو میرے ساتھ چلو, ابھی میں تو فیز 8 میں دکھاؤں گا کم از کم 50 مکان دکھاؤں گا جو 40,000 گز پہ بنے ہیں, اور وہ ایسے بنے ہیں جیسے کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں, جیسے ٹیکساس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کیا؟ کن لوگوں نے بنایا مجھے نہیں پتا, میں تو کہہ رہا ہوں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کس نے بنائے. میں کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلے نا, اسی اتحاد پہ چلے نا. سنیں نا میری یہ جن پولیٹیشین, ارے یار خدا کا واسطہ ہے, پولیٹیشین کو معاف کرو, خدا کا واسطہ ہے, یہ کہانی میرے ساتھ نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان 50 گھروں میں میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ جو 50 گھر انہوں نے بنائے نا 4 اگست کے, ان کے دماغ میں ایک خناس آ گیا ہے. ان کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا, ان کا فیوچر آئی ٹی میں شیخ زید کے اسٹریٹ پر ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو $130 بلین ہے یہ انہی لوگوں کا, یہ سب ان کے ہے. اس میں کوئی $130 بلین والا کوئی یونیورسٹی روڈ پہ نہیں جاتا کبھی, ضرورت نہیں ہے نا جانے کی. اس کو جانے کی ضرورت ہے, پاگل ہے وہ جائے گا وہاں پہ. اس کو روزانہ شام کو شیخ زید اسٹریٹ یاد آتی ہے,
اس کو دبئی مال یاد آتا ہے، اس کو جمیرہ بیچ یاد آتی ہے، اس کو یاد آتا ہے ایمریٹس ہل یاد آتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، شام کو آ کے کہتا ہے میں 6 فلائٹیں جاتی ہیں کراچی سے، 6 فلائٹیں جاتی ہیں ایمریٹس کی بزنس کلاس کی، اور 6 کی 6 فکس فل جاتی ہیں، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ اس کا کرایہ 5 لاکھ 4.5 لاکھ ہے۔ یہ اتنا ہی ہے کون جاتا ہے؟ وہی لوگ جاتے کون ہیں جاتا ہے؟ exactly، جن کے پاس وہ ہے اماراتی کارڈ نہیں اماراتی کارڈ نہیں، کے یہ گھر ہیں وہاں، نہیں، وہ $100 بلین والے ہیں، وہ $100 بلین وہ $100 بلین والے ہیں۔ تو تم ان لوگوں کی کہانی تم مجھ سے یونیورسٹی روڈ کے ساتھ مکس نہیں کرو۔ چلیں سر موضوع کو یہ آگے کہانی بڑھاتے ہیں۔ یہ کہانی میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ میں سمجھ گیا، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اور میں کنونس ہو گیا ہوں۔